اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی اللہ کی طرف سفر کرنے والا سالک اس وظیفے کو انجام دے سکتا ہے، لہٰذا اسے ذکر عام کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص استاد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق انسان عمل کرے اور اس ذکر تحلیل یعنی ذکر لا الہ الا اللہ کو ماہ رجب المرجب کی راتوں میں انسان جو ہے وہ انجام دے۔ اب ذکر تحلیل کی اہمیت سے متعلق میں آپ کی خدمت میں اگر چند کلمات بیان کروں تو سب سے پہلے نقطہ یہی ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو شخص اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کو انجام دیتا ہے، اس ذاکر کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، یعنی وہ حجاب کے بغیر حقائق کو مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ ایسا نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی جو ہے وہ فوق العادہ اور خاص قسم کا یہ ذکر ہے۔ اگر آپ تمام انبیاء الہی کی تعلیمات کا نچوڑ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تمام آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں کا نچوڑ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہ ذکر لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا سب سے پہلا اصول ہے جو رسول خدا نے اپنی امت کو تعلیم دیا، کہ جب کہا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے اگر کہوں تو ایک بہت بڑا لشکر ہے تو آپ کیا کہو گے؟ کہا ہم جو ہے وہ تسلیم کریں گے اگر آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو کہا جو آپ میری اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، پس لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہی جملہ رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اگر جو ہے وہ ہم آپ کو دنیا کی تمام جو ہے وہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، آپ یہ لا الہ الا اللہ کا جو اعلان ہے اس سے ہاتھ اٹھا لیں، تو کہا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ذکر لا الہ الا اللہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ وہ پہلا پیغام ہے اور وہ بنیادی پیغام ہے جو تمام انبیاء الہی اور تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختلف کتابوں میں، جن میں التوحید جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 28 ہے، اسی طرح سے ثواب الاعمال کے اندر مرحوم جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 54 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ اخلاص کا کیسے معلوم ہو؟ وَإِخْلَاصُهُ أَن يَحْجِزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر اخلاص کا علم حاصل کرنا ہے، تو یہ علم یہاں سے ہوگا کہ انسان کے اعضاء و جوارح اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں گے۔ یعنی کیسے گواہی دیں گے؟ یعنی انسان کے اعضاء و جوارح ان تمام محرمات الہی سے اجتناب کریں گے جنہیں اللہ نے اس عبد مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔ پس یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے اخلاص کا اظہار محرمات الہی کے سے اجتناب کی صورت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ پس یہ نہایت ہی اہم ذکر ہے۔ اگر ماہ رجب المرجب میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ اور ذکر لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جسے مرحوم شیخ الرعاملی نے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 484 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے کہ من قال فیہ لا الہ الا اللہ الف مرہ، یعنی جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ذکر تحلیل کو ماہ رجب المرجب کی راتوں میں 1000 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا تو کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کرے گا۔ یعنی جو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے مکتوب ہو رہی ہیں۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ، اور اللہ اس کے لیے جنت میں 1000 شہر تعمیر کرے گا۔ تو بس لا الہ الا اللہ ماہ رجب المرجب میں کہنے کی اس قدر تاکید روایات میں، اس قدر اہمیت روایات میں بیان کی گئی ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔